فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، جو بھی اس دنیا میں نیک کام کرے گا ذرہ برابر بھی، معمولی سا، بالکل تھوڑا سا، تو یرہو، قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا، قیامت کے دن اس نیکی کا بدلہ اس کو مل جائے گا۔ اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، اور جو بھی بندہ، جو بھی بندی ذرہ برابر بھی برائی کرے گی، یرہو، کہ قیامت کے دن اس کو وہ دیکھ لے گا اور دیکھ لے گی، کیا مطلب اس کا بدلہ اس کو مل جائے گا۔ لا تحقرن معروفا، کسی بھی نیکی کو حقیر مت جاننا۔ عبادات میں سب سے زیادہ فضیلت والی جو عبادت ہے وہ نماز ہے۔ آپ نماز پڑھ کر یہ مت سمجھ لینا کہ میں تو نماز پڑھ رہی ہوں، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میں بہت بڑی نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ کہیں راستے سے گزر رہا تھا یا گزر رہی تھی، وہاں پر میں نے دیکھا کہ کوئی کانٹا، کوئی پتھر جو نقصان دہ ہے، کسی کو تکلیف دے سکتا تھا، تو پڑا بھائی میں نہیں ہٹا رہا ہوں یا نہیں ہٹا رہی ہوں، یہ سوچ کے کہ یہ تو معمولی سی نیکی ہے، ایسا مت کرنا، بلکہ نیکی کرتے جاؤ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں کوئی بھی نیکی چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی۔ آپ بڑی سے بڑی نیکی کر رہی ہیں لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے، اس میں ریاکاری ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں بالکل وہ قبول ہی نہیں ہے۔ اس کے برخلاف چھوٹی سی نیکی کر لی جو انسان نیکی نہیں سمجھتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ اگر آپ کی نیت خالص تھی تو ایسی مقبول ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کا دریا بنا دے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، وہ عورت جہنم میں گئی۔ جہنم میں جانے کا سبب کیا بنا؟ آپ ذرا سنیے۔ جہنم میں جانے کا سبب یہ بنا کہ اس کے پاس ایک بلی تھی، اس نے اس بلی کو جو ہے باندھ کر رکھا ہوا تھا، نہ خود اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ دیتی اور نہ ہی اس بلی کو چھوڑ دیتی تاکہ وہ خود جو ہے کیڑے مکوڑے کھا لے۔ اس بے زبان جانور کو تکلیف دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بنی اسرائیل کی جو عورت تھی جہنم میں ڈال دیا۔ جانور کو تکلیف دی، بے زبان جانور کو، انسان کو نہیں۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ذرا گروان میں جھانک کر غور کریں، اپنے اس دل میں جھانکے اور غور کرے۔ ہم جانور تو دور کی بات ہے، انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں، اور انسان دور کی بات ہے، رشتہ داروں کو تکلیف دیتے ہیں۔ رشتہ دار بھی دور کی بات ہے، ہم تو اپنے والدین تک کو تکلیف دے دیتے ہیں، اپنے اولاد کو تکلیف دے دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم تو ماں باپ ہیں، ہماری ہی بدماشی ہے، ہمارا ہی سب کچھ ہے۔ اور بچہ اس وجہ سے کہ ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کو کچھ کوئی پتہ نہیں دنیا کا، ان کو معلوم ہی کیا ہے، میں تو بہت دنیا والا ہوں، میں تو بہت زیادہ دنیا کو جانتا ہوں، تو ماں باپ کا کہنا ہی نہیں مانتے، ماں باپ کو تکلیف دیا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر پکڑنے میں آئے تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ گناہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اور لیکن جب وہ رحمت کا معاملہ فرماتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ نیکی چھوٹی ہے یا بڑی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے عمل کرتا رہے، نیک عمل کرتے رہے، چھوٹے بڑے جتنے نیک اعمال ہیں ہم وہ کرتے رہے، اور جتنے بھی گناہ چھوٹے بڑے اس سے ہم بچتے رہے۔ اور نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دل میں تکبر نہ آ جائے کہ یار چلو میں نے جو ہے اب نیک کام کرنا شروع کر دیے ہیں، میں ہر چھوٹے بڑے نیک کام کر رہا ہوں، چھوٹے نیکیاں بھی کر رہا ہوں، بڑی نیکیاں بھی کر رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ دل میں تکبر آ جائے، دل میں تھوڑی سی بڑائی آ جائے۔ نہیں، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے کچھ بہت سارے فرشتے ایسے ہیں جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں، رکوع میں گئے ہیں تو رکوع کی حالت میں ہیں، سجدے میں گئے ہیں تو سجدے کی حالت میں ہیں، قیامت تک وہ اسی حالت میں رہیں گے۔ اور جب قیامت برپا ہوگی اور جب وہ رکوع اور سجود سے اٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کو جب دیکھیں گے، وہ سارے کے سارے فرشتے ایک زبان ہو کر کہیں گے، اے اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو میں اور آپ کیا چیز ہے؟ ہم کیا چیز ہے جو اللہ کی عبادت کا حق ادا کریں؟ ہماری عمریں ویسی چھوٹی، پھر اس میں بھی ہماری نمازیں جو ہے وہ بھی یعنی کہ وقت کم، اور اس میں بھی ہماری نماز جو ہم پڑھتے ہیں وہ اتنی جلدی جلدی، تو ہم اس عمل کی بنیاد پر یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے بول سکتے ہیں کہ اللہ اس عمل کی بنیاد پر مجھے جنت میں ڈال دے۔ تو اس لیے لہٰذا نیکی کا کام کرتے رہے اور اللہ سے اللہ کا فضل مانگتے رہے، اللہ سے اللہ کی رحمت کا معاملہ مانگتے رہے، اللہ سے خیر و عافیت مانگتے رہے، اللہ کہ تو ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرمانا، عدل کا معاملہ مت فرمانا،
کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ عدل کرنے میں آ گیا تو میں اور آپ کوئی نہیں بچ پائے گا۔ ہاں اللہ کا فضل ہے، اللہ تو اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا ینجا احد عملہ، لا ینجا احد منکم عملہ، تم میں سے کسی کو بھی اس کا عمل قیامت کے دن نجات نہیں دے پائے گا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے تم میں سے کسی کو بھی اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کروا پائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا اے اللہ کے نبی کیا آپ کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، مگر اللہ کے فضل کے ساتھ، اللہ کا فضل ہوگا تو جنت میں جاؤں گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے فضل مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگنی چاہیے۔ اس لیے لہٰذا آج ہم یہ بات اس درس میں تہیہ کر لیں، پکی نیت کر لیں، آج کے بعد کوئی بھی نیک کام نہیں چھوڑے گا، چھوٹا بڑا نہیں دیکھے گا، ہر نیک کام کرنا ہے۔ دوسرا، ہر گناہ سے بچنا ہے، یہ نہیں کہ چھوٹے بڑے گناہ، نہیں، سب گناہ سے بچنا ہے، ہر نیک کام کرنا ہے اور ہر برائی سے بچنا ہے۔ کیوں؟ اگر آج ہم نے دنیا میں یہاں پر نیک عمل کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ضرور اس کا بدلہ دے گے۔ یہاں دنیا میں برائی کی تو اس کی سزا ملے گی، لیکن ایک بات اور سن لیجئے، یہ نیک عمل اور برائی کب تک ہے؟ اگر کسی نے نیک عمل کیا تو مرتے دم تک اس نیک عمل کو باقی بھی رکھنا ہے، باقی رہے گا تو قیامت کے دن اس کو بدلہ ملے گا، جزا ملے گی۔ اگر مرنے سے پہلے اس شخص نے نیکی ضائع کر دی تو کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طرح اگر برائی کر لی، اگر توبہ نہیں کی تو اس کی بدلہ، اس کا جو سزا ملے گی قیامت کے دن، لیکن اگر برائی ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو پھر توبہ کر لی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس برائی کی، اس گناہ کا سزا نہیں دے گا۔ اس لیے ہر عمل کو کرنا ہے، کسی عمل کو حقیر نہیں سمجھنا ہے۔ اور ان نیکیوں کی قدر تو اس کو ہوگی جس کو یہ پتا ہے کل قیامت کو اگر ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی تو کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور اس لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه۔ اس دن تو بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، والدین کو انسان چھوڑ دے گا، وصاحبته وبنی، اپنی بیوی سے بھاگ جائے گا، اپنے بیٹوں کا انکار کر دے گا۔ ہر شخص کو اپنی ہی پڑی ہوگی، کوئی کسی کے لیے نہ سوچ پائے گا۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت دوسری جگہ فرماتے ہیں یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته وأخیہ وفصیلته التي تؤویہ ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه۔ کل قیامت کو جب مجرم کو جہنم نظر آئے گی، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، وہ کہے گا اے اللہ میرے بچوں کو جلا دے، مجھے چھوڑ دے، وصاحبتی واخی، اے اللہ میری بیوی کو جلا دے، مجھے چھوڑ دے، میرے بھائیوں کو جلا دے، مجھے چھوڑ دے، وفصیلتہ التی تؤویہ، میرے خاندان کو جلا دے جس کی طرف میں دوڑ دوڑ کے جاتا تھا، مجھے چھوڑ دے، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، میرے مالک اگر تو راضی نہیں ہو رہا تو ساری دنیا کو جلا دے، مجھے چھوڑ دے۔ لیکن اللہ رب العزت قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ
نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى. ہرگز نہیں، یہ تو چنگاڑنے والی آگ ہے، انسان کی چمڑی ادھیڑ دینے والی آگ ہے، اور یہ آگ پکارے گی، اس شخص کو بلائے گی من ادبر وتولى، جس نے اس سے منہ پھیر لیا اور جس نے پسے پش ڈال دیا اس کی تعلیمات کو. اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن کو نعمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسلام سرچ کے نیو ویڈیوز کے بارے میں اطلاع ملے تو آپ اسلام سرچ کے چینل کو سبسکرائب کریں، موبائل یوزرز سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبائیں.